السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منظر علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آخری 24 گھنٹے ہیں، اور آخری 24 گھنٹے جو ہیں وہ اسی ڈیڈ لائن سے متعلق ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے ٹرانسفر کرنے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے۔ اب 24 گھنٹے کے بعد اب عید بھی آپ کو پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس ہفتے کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ عید آ رہی ہے، اور ورکنگ ڈیز بھی جو ہیں وہ کافی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو آج کا دن جو ہے بڑا کروشل اس حوالے سے ہے کہ آج کی یہ ڈیڈ لائن ہے۔ اس سے پہلے حکومت نے اس سلسلے میں کیا کچھ کیا ہے اور پیسے آنے کے کتنے کو امکانات رہ گئے ہیں، اس کو ذرا تفصیل سے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات کہ اس کے بعد اب کیا ہوگا، ظاہری بات ہے، مطلب وی ہیو ٹو سی دا سیناریوز کہ اس کے بعد کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ دیگر خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک تو علی زیدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جو صدر ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہے گرفتار کیا گیا تھا۔ ہم نے آپ کے ساتھ خبریں بھی شیئر کی تھی، فوٹیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ان کو آج مقامی عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ فراڈ کا کیس ہے، 17-18 کروڑ روپے کے فراڈ کا کیس بنتا ہے، اور اس میں ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے اب منظور کر لیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے نا علی زیدی صاحب کی حوالے سے کچھ کلیئر موقف سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ان کی اہلیہ کل ایکچولی رات کو سما کے اوپر اینکر پرسن ہے کرن ناز، ان کے پروگرام کے اندر آئی ہوئی تھی، کچھ پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا ہے۔ لیکن آج جو کیس کے اندر ہوا ہے ذرا اس کو بھی آپ کو بتا دیں کہ آج اس میں ہوا کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت کے اندر انہیں پیش کیا گیا۔ وہاں پہ علی زیدی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی مدعی مقدمے کی پراپرٹی سے متعلق کوئی دستاویزات پیش نہیں کی گئیں۔ مدعی مقدمے نے 2013 سے لے کر اب تک کہیں کوئی درخواست نہیں دی۔ کیا پولیس کو یہ اختیار ہے کہ اس طرح کے کیسز میں مقدمہ درج کرے؟ مدعی مقدمہ فضل الہی نے اتنی بڑی رقم دی ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ علی زیدی کو ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 63 میں ڈسچارج کیا جائے۔ اس میں علی زیدی کا یہ کہنا تھا کہ میں اس آدمی سے کبھی نہیں ملا، میں اس آدمی کو جانتا نہیں ہوں، میرے پاس اتنی رقم ہے ہی نہیں، ایف بی آر سے میرا ریکارڈ چیک کرا لیں، جس دن کا واقعہ بتایا جا رہا ہے میں اس دن ملک میں نہیں تھا۔ یہ بالکل بوگس ایف آئی آر ہے۔ شناختی کارڈ کے مطابق مدعی مقدمے کی عمر 2013 میں 22 سال تھی، یعنی کہ یہ جو مدعی ہے اس کی عمر اس وقت 32 سال ہے، ظاہری بات اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں۔ علی زیدی کی جانب سے پاسپورٹ بھی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے یہ پاسپورٹ شیئر کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس کے اوپر جو سٹیمپس ہیں اس کے مطابق میں تو ان ڈیٹس میں یہاں پہ تھا ہی نہیں جس ڈیٹ کی یہ رقم کی ادائیگی کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ خیر یہ میرے خیال میں یہ کوئی اتنی اسٹرانگ دلیل نہیں ہو سکتا ہے، میں بیکاز میں اس کے اوپر ججمنٹ نہیں دے رہا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایکچولی جس دن پیمنٹ ہوئی ہو تو اس دن آپ کا پاکستان میں خود بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے اکاؤنٹ میں جا کے کوئی پیمنٹ ٹرانسفر کر دے یا مجھے پیسے دے دے تو میرے بہاف کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی، میں اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ اگر کسی کے نام کا مختار نامہ بنا دیں، اگر کسی اور کے نام پہ کسی وہ پاور آف اٹرنی جسے کہتے ہیں، آپ وہ اگر بنا دیں تو وہ آپ کے بہاف کے اوپر ٹرانزیکشنز کر سکتا ہے، وہ کسی سے پیسے بھی لے سکتا ہے، وہ آپ کے بہاف پہ پراپرٹی بیچ بھی سکتا ہے اور خرید بھی سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ذرا تھوڑی سی ویک ہے۔ ہاں یہ فیکٹ ہے کہ وہ جو شخص ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ جی میں نے پیسے دیے تھے علی زیدی صاحب کو، اس کو ثبوت جو ہے ظاہری بات ہے عدالت میں بھی پیش کرنے پڑیں گے۔ سو دا گیم ہیز جسٹ بگن، دس کیس ہیز جسٹ بگن۔ آئی تھنک بہت جلدی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ کیا علی زیدی صاحب قصوروار ہیں یا بے قصور ہے، وی اسٹل ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ۔ البتہ اس میں جو مدعی ہیں مقدمے کے، ان کے وکیل نے کہا کہ جی علی زیدی ریل اسٹیٹ کا کام کرتے تھے، یہ اس کیس کو سیاسی انتقام بنانے کے کیس کی طرف لے جا رہے ہیں، انہوں نے فائنینشیل مرڈر کیے ہیں، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پتہ نہیں اور کس کس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ علی زیدی کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ میں نے اگر کوئی رقم لی ہے تو کوئی ریکارڈ تو ہوگا۔ مدعی مقدمے کے خلاف جعل سازی کا کیس ہونا چاہیے، مدعی مقدمے کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے، مجھے کل پیش ہونا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا، پولیس نے قانون کے مطابق 24 گھنٹوں میں ان کو پیش نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو انہوں نے درخواست کی تھی مقدمے کو خارج کرنے کی، البتہ اسے مسترد کر دیا گیا اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ علی زیدی صاحب کو جیل بھیج دیا گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اور خبریں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ اپنے خلاف ملک بھر میں جو مقدمات ہیں ان کے اندراج کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس طارق سلیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ عمران خان صاحب خود بھی آج عدالت کے اندر پیش ہوئے، خود وہاں پہ موجود تھے۔ عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ جی سرکاری مشینری کا عمران خان کے خلاف بھرپور استعمال ہو رہا ہے۔ آج کے دن تک 141 کیسز درج ہو چکے ہیں، ہم نے 121 کیسز کی تفصیلات درخواست کے ساتھ لگائی ہیں۔ عدالت میں جو اندراج مقدمات کا سلسلہ چل رہا ہے اسے روک دے۔ تمام کیسز میں مدعی پولیس خود ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا جی کہ وزیر آباد واقعہ سامنے ہے، اس میں بھی مدعی ہمیں نہیں بننے دیا گیا، ذلِ شاہ کیس میں بھی والد کو باہر کر کے پولیس کو مدعی جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا موقف ریکارڈ ہو گیا ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں رہتا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے وکیل نے کہا کہ ہر کیس میں دہشت گردی کی دفعات لگ رہی ہیں، عدالت اختیارات کے غلط استعمال پر خاموش نہیں رہ سکتی، پنجاب کے 80 کیسز ہیں، ہمیں سب محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے، اس درخواست میں عمران خان کا پیش ہونے کا فیصلہ درست ہے، روز آ کر ضمانت لینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے، اب عید آنے والی ہے جب عدالت کام نہیں کر رہی ہوگی، ابھی تک کسی کیس میں پولیس کو عمران خان کی تحویل کی ضرورت نہیں، ان دنوں میں پولیس کی جانب سے زمان پاک پر پھر دعویٰ بولنے کا توقع ہے، ان دنوں میں پولیس کو نیا مقدمہ درج کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب خود روسٹروم کے اوپر آئے، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ وہاں آپریشن نہیں ہوگا، یعنی زمان پاک میں، اب ان چھٹیوں میں انہوں نے آپریشن کرنا ہے، میرے پاس مصدقہ اطلاع ہے کہ یہ آپریشن کرنا ہے۔ سو عمران خان صاحب نے آج عدالت کو یہ بتایا کہ جناب عید کی چھٹیوں میں زمان پاک کے اندر آپریشن ہونے جا رہا ہے اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو مصدقہ اطلاعات ہیں یہ ماضی کے اندر بھی بہت غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ مطلب انہوں نے آصف علی زرداری کے اوپر قتل کا الزام لگایا، انہوں نے اور پلان بنایا کہ جناب انہوں نے آگے کسی کو پیسے دے دیے ہیں اور وہ میرے قتل کا جو ہے وہ سپاری دے دی گئی ہے، 4 لوگ ہیں انہوں نے میرے قتل کا پروگرام بنایا ہوا ہے، مطلب ایک پوری تاریخ ہے۔ اس کے بعد یہ جو امریکی سائفر والا مسئلہ ہے، پہلے میں بتایا کہ جی امریکی حکومت جو ہے اس نے امریکہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، امریکی ایمبیسی کے اندر ملاقاتیں ہوتی تھیں، خفیہ ملاقاتیں، صحافیوں کو بلایا جا رہا ہے اور وہاں پہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایس کو بلایا جا رہا ہے اور اس بنیاد کے اوپر ان کے خلاف جو ہے یہ اس طرح پوری تحریک چلتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا نہیں ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایکچولی عمران خان صاحب کے خلاف جنرل باجوہ نے سازش کی ہے، انہوں نے کہا، اور انہوں نے حسین حقانی کو کہا اور حسین حقانی نے امریکہ کو کنونس کیا کہ بھائی جان عمران خان کی حکومت گرانی ہے، اور امریکہ مان گیا حسین حقانی کی بات سن کے۔ تو ماضی جو ہے نا یہ ان کے اس قسم کی مصدقہ اطلاعات کا وہ بڑا خراب ہے۔ مجھے نہیں پتا اب عمران خان صاحب کی یہ باتیں جو ہیں وہ کتنی کو سچ ثابت ہوتی ہیں، ہارڈلی مطلب بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اس طرح کی بڑے بڑے کلیمز ہیں وہ سچے ثابت ہوں۔ بہرحال ٹھیک ہے، سو آئی مین یو ہیو ٹو ٹیک ہز ورڈ ود اے پنچ آف سالٹ، سمپل ایز دیٹ۔ اچھا انہوں نے کہا جی اب عدالت انہیں روکے اس آپریشن سے، یعنی روکے، یہاں تو جنگل کا قانون چل رہا ہے، پکڑ پہلے لیتے ہیں پھر الزام بناتے ہیں، اس آپریشن کی وجہ سے وہاں خون خرابہ ہو سکتا ہے، یہ الیکشن لڑنے سے ڈرے ہوئے ہیں، میں اس خطرے سے پہلے آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ سب ہونا چاہیے، یہ سب ہونا ہے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے یہاں پہ دلائل میں کہا کہ جی تفتیش کرنے کے لیے عدالت سے اجازت کی استدعا قانون کے مطابق نہیں، عدالتیں ایسی استدعا کو مسترد کرتی آئی ہیں، ایسی پٹیشنز فائل کیسے ہو سکتی ہیں، عدالت کے پاس ایسی درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ درخواست میں وزیر اعظم کو فریق بنایا ہے، یہ نقطہ ہم نے نوٹ کیا ہے، آئین پٹیشن میں وزیر اعظم کو فریق بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اس نقطے کی حد تک درخواست درست نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب دوبارہ روسٹروم پہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے حکم کے باوجود انہوں نے وہاں ہلہ بول دیا، یہ تو عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، میں تو اس خون خرابے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمیں تو اس سسٹم پر یقین ہی نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد سماعت میں وقفہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ جو ججز تھے وہ چیمبرز میں چلے گئے، اس کے بعد عدالتی 2 رکنی بینچ نے درخواست فل بینچ کے روبرو سماعت کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دی کہ جی اس کے اوپر فل بینچ بننا چاہیے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اسی نوعیت کی ایک درخواست پہلے بھی ہم فل بینچ کو بھجوا چکے ہیں، فل بینچ اس نوعیت کے کیسز کی سماعت کر رہا ہے، چیف جسٹس یہ کیس بھی متعلقہ بینچ کے پاس بھجوا دیں۔ تو یہ جناب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی، یہاں پہ عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں جبکہ آئین کے مطابق مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، 90 دن سے باہر الیکشن نہیں ہو سکتے، اس کے باہر آئین ختم ہو جاتا ہے، اس پر ملک بھر کی ساری لیگل کمیونٹیز متفق ہیں۔ اس بات کے ساتھ میں بھی عمران خان صاحب کی بات کے ساتھ متفق ہوں، ریئرلی دس ہیپنس کہ میں عمران خان صاحب کی بات سے متفق ہوں، بٹ دس از ون آف دوز ٹائمز کہ میں ان کی بات سے اس پوائنٹ کے اوپر متفق ہوں کہ الیکشنز واقعی 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور یہ موجودہ حکومت، یہ پی ڈی ایم کی پوری جو حکومت ہے یہ الیکشنز نہیں کروا رہی، اور میری نظر میں یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قاسم سوری نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی، بالکل اسی طرح یہ بھی پی ڈی ایم بھی وہی حرکت کر رہی ہے، ہیلے بہانے بنا رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس 21 ارب نہیں ہے، ہم نہیں ٹرانسفر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی جو حرکتیں ہو رہی ہیں اٹ از کلیئر کٹ، پیسے ان کے پاس ہیں، یہ دینا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ابھی الیکشن کروائے گئے تو عمران خان صاحب جو ہے نا یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی کون کہتا ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب تھے، یہ جنرل باجوہ نے ہمارے خلاف کیمپین چلائی کیونکہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے،
3 माह में OIC की 2 मीटिंग्स पाकिस्तान में हुई, ये कभी पाकिस्तान में हुआ है? बताएं ऐसा कभी पाकिस्तान में कितनी देर पहले हुआ था? जी हुआ हुआ है, वैसे हो चुका हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो चुका हुआ। OIC की मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई क्योंकि वो एक्सटेंशन चाहते थे। आपने तो एक्सटेंशन ऑफर कर दी थी। अगर वो एक्सटेंशन चाहते थे, आपने तो एक्चुअली 2022 में जब आपकी हुकूमत गई, आपने तो 2 दफ़ा एक्सटेंशन ऑफर की। एक दफ़ा आपने पैगाम भिजवाया परवेज़ खटक साहब के ज़रिए, और ये रिपोर्टेड है, इसमें कोई आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, जिसमें कहा गया कि जनाब हम आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, अगर ये मसला है हम आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी दफ़ा बड़े फ़ख्र से कामरान खान साहब के शो के अंदर बैठ के आपने जो है ये बात की थी कि जी ये जो नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है इसको आगे ले जाएं, पहले इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद जो है वो जो भी नया वज़ीर आज़म आए वो आर्मी चीफ बना। याद है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी बिल्कुल, आप भी थे हुजूर, आपने ये सजेशन दी थी। तो उस वक्त तो अगर ये सब कुछ हो जाता तो ये तो 1 मिनट में कहानी जो है वो ख़त्म हो सकती थी। तो इसलिए ये वाली बात, आई एम सॉरी, पिछली बात से मैं एग्री करता हूँ, इस वाली बात से कुछ बात हजम नहीं होती, ये आपकी बात मुझे हजम नहीं होती। उन्होंने कहा कि जी चीन, सऊदीया, तुर्की और ट्रंप समेत बोरिस जॉनसन के साथ हमारे खुशगवार ताल्लुकात थे, उनको कौन पूछता है, ये कहते हैं हमारे ताल्लुकात हैं। जी, और जिस ट्रंप की आप बात कर रहे हैं ना, उसके साथ अमेरिका में जो कुछ हो रही है ना, बिल्कुल वही हो रही है जो इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हो रही है। और बिल्कुल दोनों एक दूसरे की ना बिल्कुल फोटोकॉपी लगते हैं, बिल्कुल। मतलब इमरान खान जो है ना वो पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप लगता है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अमेरिकी इमरान खान लगता है बिल्कुल। और कुछ हद तक एक्चुअली हिस्ट्री भी उठा के देखे ना तो वो भी आपस में काफ़ी मिलती है। अब वो बड़ी पर्सनल किस्म की बातें हो जाएंगी, अगर मैंने वाकई कंपैरिजन यहाँ पे शुरू कर दिया तो बहुत सी चीज़ें आपस में मुश्तरक निकल आएंगी। लेकिन चलो मिट्टी पाओ, आगे चलिए। इसके अलावा जनाब PTI के जानिब से तमाम उम्मीदवारों को कल तक जो है वो पंजाब असेंबली के लिए फाइनल किए जाने का ताल्लुक है। अच्छा इंटरेस्टिंग, 114 इंटरव्यूज़ बता रहे हैं जी इमरान खान साहब जो हैं वो आज भी करेंगे, ये सिलसिला जारी है, तो वो इंटरव्यूज़ करते रहेंगे। फैसलाबाद, शेखुपुरा, इन तमाम अजला के लिए इंटरव्यूज़ मुकम्मल करेंगे, और कल रात तक पंजाब के तमाम जो PTI के उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्तें जो हैं फ़ाइनल हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे अभी तक इलेक्शन नहीं फाइनल हुए, फहरिस्तें अलबत्ता फाइनल जो है वो हो जाएंगी। इलेक्शन में पता ही नहीं चल रहा है कि इलेक्शन होने कि नहीं होने। मतलब अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप डेट उठा के देखें तो अब 1 महीने से भी कम टाइम रह गया। टेक्निकली स्पीकिंग अगर सुप्रीम कोर्ट की डेट के मुताबिक आप चलें तो 1 महीने से भी कम टाइम है, लेकिन हमें पता नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। इसके अलावा तोशाखाना के हवाले से भी खबर ले लीजिए। तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड पब्लिक करने के फैसले के खिलाफ हुकूमती की अपील पर समाअत लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल नसर अहमद वहाँ पे पेश हुए। उन्होंने कहा कि जी 1947 से 1990 तक तोशाखाना का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है हमारे पास। सॉरी, वी डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ तोशाखाना 1947 से लेकर 1990 तक। अदालत ने कहा पहले हुक्म पर अमल किया जाए, इस हुक्म पर मुकम्मल तौर पर कायम है। ये कैसे मुमकिन है कि इस अरसे का रिकॉर्ड नहीं रखा? ये तो रियासत का सासा है, रिकॉर्ड ना होने का सुनकर दुख हुआ। ये बात हजम नहीं हो रही कि रिकॉर्ड नहीं है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस पर हैरत भी हुई थी। अदालत ने कहा कि ये पूरी कौम का मामला है कि 1947 से 2001 तक का तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड लेकर आए, वरना उस वक्त से अब तक तमाम अफसरों को अदालत में पेश होना पड़ेगा, चाहे वो अफसर रिटायर्ड ही हो चुका हो। मैंने अब अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी कमेंट किया ना तो तौहीन अदालत लग सकती है। मैं बात नहीं करूँगा। मतलब 1947, अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 1947 से लेके 2001 तक तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड लेकर आए, वरना उस वक्त से अब तक तमाम अफसरों को अदालत में पेश होना पड़ेगा, चाहे वो अफसर रिटायर्ड ही क्यों ना हो चुके हो। बस मैं इसको यहीं तक रखूँगा, मज़ीद इस पर बात नहीं करूँगा। या अब मई के आखिरी हफ्ते तक समाअत भाईजान मुलतवी होगी, मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। अच्छा जी, अब आ जाएँ पैसों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन को जो बेसिकली पैसे मिलने थे 21 अरब रुपया, वो कहानी कहाँ तक पहुँची है? तो आज उसकी डेडलाइन है, लेकिन अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कोई पैसा निश्ता, ठीक है, कोई पैसा निश्ता, दूर दूर तक कोई आसार, 21 अरब क्या 21,000 रुपये के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली काम वही कर रहे हैं जो पहले इसहाक डार साहब ने किया था, कि इसहाक डार साहब ने एक पेश किया था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि जनाब ये पैसे देने हैं तो बताइए। उसके ऊपर पहले वो कायमा कमेटी बराए ख़जाना के पास गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद असेंबली के पास आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी जो है वो यही सिलसिला है कि ये जो स्टेट बैंक का मामला है कि गवर्नर कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के लिए
انہوں نے کہا کہ جناب شہباز رانا صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, میں شیئر کرنا چاہوں گا. ہی از اے سینئر رپورٹر, اکانومی کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایس سی ججمنٹ کمپلائنس ایشو, ایس بی پی ایکٹنگ گورنر سیز فنڈز فار الیکشن ہیو بین ایلوکیٹڈ بٹ ناٹ ٹرانسفرڈ. ایلوکیٹ کر دیے ہم نے اپنے کھاتوں میں, اب پیسے ہم نے کر دیے الگ, ٹرانسفر اسی لینے کی تھے. ٹھیک ہے. فائنانس منسٹری ول ناؤ ٹیک میٹر ٹو فیڈرل گورنمنٹ فار اپروول آف فنڈز, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. Law Minister says executives will honor SC judgment and matter will be referred to National Assembly for its approval instead of getting ex post facto approval. Conclusion, National Assembly may reject the demand for grant for elections by today evening. تو آج شام تک بھائی جان شہباز رانا صاحب کا بھی یہی ماننا ہے, اور میں بھی اس بات کے اوپر یقین کرتا ہوں کہ پچھلی دفعہ وہ جو فارمولا اپنایا تھا کہ جی فلور آف دا ہاؤس کے اوپر آ کے اس بات کو ریجیکٹ ہو گیا, وہ اس سے بیسکلی ایک کور آ جاتا ہے اس چیز کے اوپر. کوئی ایک بندہ مطلب شہباز شریف صاحب کے کندھوں کے اوپر نہیں آ رہا, وہ توہین عدالت لگ جائے گی نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا نہیں تھا میں کتنا ڈرا ہوا تھا توہین عدالت سے. تو یہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی ظاہری بات ہے اس بات سے ڈرتے ہوں گے کہ بھائی میرے اوپر لگ جائے گی. وہ پہلے کابینہ میں ڈالتے ہیں, کابینہ کے بعد چلا جاتا ہے قومی اسمبلی میں, اور جب پوری قومی اسمبلی نے کہہ دیا کہ بھائی جان نہیں دینے پیسے تو نہیں دینے. اب یہاں پہ ایک کلیئر کٹ قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ کا کلیش جو ہے نا وہ سامنے نظر آتا ہے. اب اگر آج کی ڈیٹ تک یہ سب کچھ نہ ہوا تو موسٹ پرابلی یہ ہو سکتا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ کل بلا لیں, لائن حاضر کر لیں سب کو, آ جاؤ بھائی جان بتائیے اب آپ نے پیسے کیوں نہیں جمع کروائے. اور پھر الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے یہ معاملہ آخر وہی ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں الٹیمیٹلی ایک دن شہباز شریف صاحب کو خود بلا لیں گے, بھائی جان آئے نا ذرا, یا آپ آ جائیں یا اسحاق ڈار صاحب آ جائیں, دونوں میں سے کوئی ایک بندہ آ جائے اور آ کے بتائے کہ پیسے کیوں نہیں ٹرانسفر کر رہے. مجھے لگ رہا ہے کہانی جو ہے وہ اسی طرف جائے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے سینٹ اجلاس بھی کل 18 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے, اور اس میں اہم بل لائے جانے کا امکان ہے. صدر مملکت کی جانب سے ممکنہ انکار کی وجہ سے ریکویزیشن اجلاس بلائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں حکومت نے سینٹ اجلاس بلانے کے لیے ریکویزیشن سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہے. یہ بیسکلی وہ جو پروسیجر بل ہے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس سلسلے میں سینٹ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. اچھا, ایک میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. فواد چودھری صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ سامنے آیا, اور یہ کلپ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ایکچولی فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور کلپ شیئر کیا ہے جنرل ضیاء الحق کا. وہ موجودہ جو الیکشنز کا ڈیلے ہو رہا ہے, جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ڈی ایم کے بارے میں کہہ رہا تھا, یہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اب اس پہ لکھتے کیا ہیں, ون کین سی ہول پی ڈی ایم لیڈرشپ ان دس ون فریم, ٹوٹلی وی آل endeavoring to create an atmosphere where we could hold free and fair elections because the democratic process must have its evolution. خیر, اب وہ کلپ کے اندر جو جنرل ضیاء الحق کا یہ کلپ ہے اس کے اندر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے would it be a long way, جب آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق نے کس طرح الیکشنز کو ڈیلے کیا تھا, تو جنرل ضیاء آگے سے جواب دے رہے ہیں اس کے اندر, No, we don't intend to say for years, certainly in months, and all I am looking for is environment in which to hold elections, and more than that to see that the result of the elections are positive, because elections for the sake of elections is not an answer. Elections must bring out positive result in the form of somewhat stable political government. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ضیاء الحق نے ایک زمانے میں الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے جو بہانے بنائے تھے, آج پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ بالکل اسی طرح کے بہانے بنا رہی ہے. میں آپ کی بات سے فواد چودھری صاحب ایگری کرتا ہوں, بالکل ایگری کرتا ہوں, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس طرح یہ پنجاب کے اور کے پی کے الیکشنز کو ڈیلے جو ہے ایک بہانہ بنا کے کر رہی ہے. لیکن دا آئرنی از کہ آج اسی ضیاء الحق کا بیٹا آپ کی جماعت میں ہے, اور ابھی آپ نے ان کو شامل کیا, اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ظاہری بات ہے ان کا ایک سیاسی کریئر ہے, وہ سیاسی کریئر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن کاش ایک دفعہ میں ان کے منہ سے یہ ضرور سننا چاہوں گا کہ جناب میرے والد صاحب نے اس جمہوریت کے ساتھ, ملک کے اندر اس جمہوریت کے ساتھ جس طرح مارشل لا لگایا, اور جس طرح الیکشنز ڈیلے کیے, اور جس طرح ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی گھاٹ تک پہنچایا, میں اپنے والد صاحب کے اس کیے کے اوپر شرمندہ ہوں. کاش میں ایک دفعہ یہ سن لوں. میں بہت امید کر رہا ہوں آپ سے کہ اگلی دفعہ جب آپ اپنے یہ ٹکٹے شکٹے بانٹ رہے ہیں نا آج کل, جب نیکسٹ ٹائم بیٹھیں گے تو یہ جو کلپ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا ہے, اینج کر کے اعجاز الحق صاحب کو بھی دکھا دینا کہ بھائی جان اے ویکھو تاڑے ابا جی دے کرتوت, یہ دکھا دیجیے گا نا, ان کو بھی تو رائٹ ہے نا دیکھنے کا کہ دیکھیے یہ آج جو پی ڈی ایم جو حرکتیں کر رہی ہے نا, یہ آپ کے والد صاحب ایک زمانے میں وہ یہ سب کچھ کیا کرتے تھے بڑے عزت و احترام کے ساتھ, بہت عزت و احترام کے ساتھ. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.